صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی وجوہات کیا ہیں اس سب معاملے کی؟ دیکھیں، یہ تو حکومت کا کام نہیں ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں یا نہیں ہے. تو ہر سیاسی جماعت کے اندر جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوتے ہیں. ایسے اختلافات تو نہیں ہے نا. جب لاہور جانا ہوا تو کیا ساری لیڈرشپ لاہور نہیں گئی ہے؟ یہ تو اس پہ خوش نہ ہو. جو چیز آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں. ہمارے اندر اختلافات ہیں یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے. کیا اس سے پہلے بھی اختلافات تھے؟ کیا تاریخیں نہیں چلی ہیں؟ اور کون سی تاریخ ناکام ہوئی ہے؟ اگر آپ یہ ناکام کہتے ہیں کہ ریاست آئے اور گولی چلائے اور لوگوں کو مارے اور پھر وہ ڈسپس کر کے کہیں کہ جی یہ تحریک ناکام ہو گئی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، پرامن تحریک چلانا چاہتے ہیں. اب تک جو انہوں نے کہا کہ یہ انتشاری ہے، یہ قبضہ کرنے آتے ہیں، تو کون سی بلڈنگ پہ ہم نے قبضہ کیا؟ آج تک ہمارے 3-4 تاریخیں چلی، کوئی ایک جگہ بتا دیں ہم نے قبضہ کیا ہو، آپ نے چھڑانے کے لیے ہم پہ گولی برسائی ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کے اندر برداشت نہیں ہے. یہ حکومت سامنا نہیں کر سکتی عوام کا. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی ہے. مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ ویسے ہی خودکشیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ایک ہی شخص نے اپنے 6-7 بچوں کو مار کے خود ہی خودکشی کرنی پہ. یہ کیا حالات اس ملک ہے؟ لوگ سارے باہر جا رہے ہیں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، انویسٹر نکل رہے ہیں ملک سے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ آئین و قانون کے مطابق چل رہا ہے. کون سی چیز چل رہی ہے؟ کیا عدالتیں اس طرح فیصلے کر پا رہے ہیں؟ کیا جو باقی ادارے آپ کے چل رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، اس وقت تو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ نہ کوئی رول آف لا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ہیومن رائٹس نظر آ رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ کی بالادستی نظر آ رہی ہے. یہاں تو دیکھیں نا، جو کچھ ہو رہا ہے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. یہ حکومت جو ہے نا صرف اپنے اقتدار سے بچانے کے لیے جس طریقے سے لیٹی ہوئی ہے نا، اس نے تو ملک کا کباڑا کر دیا ہے. معیشت اور مزید گر رہی ہے، قرضے لے کر ملک چلایا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی ترقی کر لی ہے، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. بھائی ملک کب ڈیفالٹ ہوا تھا کہ آپ نے بچایا ہے؟ آپ نے تو قرضے ہی لیے ہیں نا. آپ کے ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہے، آپ کاروبار نہیں بڑھا سکے ملک کے اندر، انویسٹر نہیں لا سکے آپ ملک میں، اور آپ کا روپیہ اور مزید ڈیویلیو ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ترقی کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے اگر آپ اس کو ترقی کہتے ہیں کہ جی قرضہ بڑھتا جائے. اور ابھی تو جو گرمیاں ہیں، آئی پی پیز کا جو ایشو پھر اٹھے گا، تو اس سے تو دیکھیں ملک بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ خیر کرے، میں تو یہی کہوں گا. صحیح. شوکت صاحب، میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ جو اندرونی اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، بات کی آپ نے لاہور کی، تو چیف آرگنائزر جو پنجاب تھی عالیہ حمزہ، ان کو اگنور کر دیا گیا. اس تمام تر پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد پھر عالیہ حمزہ میدان میں آئی، انہوں نے بیان دیا. آج بھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 5 اگست کی جو تحریک ہے ہم اس کے حساب سے چلیں گے، اور جو کوئی پارٹی عہدیدار اس پر عمل نہیں کرتا وہ یا تو پارٹی چھوڑ دے یا پھر عہدہ چھوڑ دے. تو بنیادی وجوہات کیا ہیں ایک تحریک کے اندر اگر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس طرح سے اگر اختلافات سامنے آئیں گے تو تحریک کامیاب کیسے ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر کیوں نہیں آ پا رہی؟ یہ بات ٹھیک ہے، عالیہ حمزہ وہاں کی چیف آرگنائزر ہے، ان کو بتانا چاہیے تھا. لیکن جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس بار جو لیڈرشپ ہے، جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ جائیں گے. تو فیصلہ الیکٹڈ لوگوں کے حوالے سے ہوا تھا. جو جتنے الیکٹڈ لوگ تھے وہ سارے چلے گئے تھے وہاں پہ. لیکن آئی تھنک کہ عالیہ حمزہ کو انفارم کر دینا چاہیے تھا. یہ پارٹی کا کام تھا، اور پارٹی نے اگر ان کو نہیں کیا تو ٹھیک ہے. لیکن اس سے اتنا بڑا ایشو بنانا ہے کہ جی ٹھیک ہے، عالیہ حمزہ نے بالکل اچھا کیا، اپنے بات کر لی، انہوں نے اپنا جو گلا شکوہ تھا وہ بتا دیا ہے. ان کو کرنا بھی چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد بات ختم ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بس وہ جو گلا شکوہ ہوا ہے اس کے بعد حکومت شادیانے بجا رہی ہے کہ جی بہت بڑے اختلافات شروع ہو گئے ہیں. یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں زیادہ تر لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں. یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ جی اب آئندہ میں کسی تاریخ میں حصہ نہیں لوں گی. وہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ وہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں، اور وہ نکلیں گی، اب لوگوں کو نکالیں گی اس طرح. دیکھیے اگر آپ وہ باتیں بھی اچھی کرتے ہیں، بڑے اس سے بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی حکومت تو بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے. لیکن حکومت جیسے پنجاب میں تو منی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، وہاں تو سیاسی بات کوئی کر نہیں سکتا ہے. آپ کس پرامن تاریخ کی بات کرتے ہیں کہ جی بس ہم تو بالکل اجازت دیتے ہیں یہ پرامن رہے، قانون ہاتھ میں نہ لیں؟ تو کون سی جگہ پہ قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے؟ آپ تو خود ہی قانون دان جو ہے، قانون نافذ کرنے والے، اگر پولیس ہے پنجاب کی تو وہ خود آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی
آپ پرامن رہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اپنے اس پہ سوچنا چاہیے. کل ان کی باری آئے گی, حکومت کسی اور کی ہوگی, ہماری ہوگی یا کسی اور کی ہوگی, اور پھر یہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو کیا ان کے اوپر لاٹھی چارج نہیں ہوگا, کیا ان کے اوپر شیلنگ نہیں ہوگی؟ یہی ایک بنیاد کیوں رکھی جا رہی ہے اس طرح؟ سیاسی آزادی ہونی چاہیے, حکومت کرے, بالکل کرے, اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے سڑکوں پہ نکلے, اپنا احتجاج کریں. آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا, انہوں نے کہا جی اب اسمبلی میں بات کیوں نہیں کرتے. جب اسمبلی میں احتجاج ہوا تو سب کو شوکاز نوٹس مل گیا کہ جی آپ کی رکنیت ہم ختم کرتے ہیں. یہ تو حالات بن گئے ہیں سر ملک کے.